اور ہدایت جو ہے نا دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک دو دن قبل پڑھ رہا تھا کہ ملائیشیا میں ایک لڑکی نے لکھا کہ میں وہاں کے جو عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری ہوتے ہیں نا ان کے گھرانے میں پیدا ہوئی، اور ہمارا گھرانہ جو ہے وہ عیسائیت کے اعتبار سے بڑا مذہبی سمجھا جاتا تھا، اور مجھے بچپن سے ہی یعنی وہ لے جاتے تھے چرچ میں بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے اتوار کے دن سروس کے لیے، تو میرے دماغ میں بھی وہ باتیں جو تھی، لیکن مجھے تکلیف ہوتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی بات، بس میں ان کے حکم پر چلی جاتی تھی۔ پھر میں نے سکول میں گئی، جب میں مدرسے میں گئی تو مدرسے میں ہر قسم کی لڑکیاں تھیں، یہودی بھی تھیں، نصرانی بھی تھیں، مسلمان بھی تھیں، ہم بھی ایک دوسرے کی سہیلیاں بن گئے۔ اور جب وہاں تعلیمات ہوتی تھی نا، مسلمانوں کے لیے تعلیمات اسلامیہ الگ تھیں، باقی مذہب کے لیے الگ تھی، تو ہماری ٹیچر جو آ کے ہمیں تعلیمات دیتی تھی نا، مجھے اپیل نہیں کرتی تھی اس کی بات، میرا دل کرتا تھا کہ میں مسلمان لڑکیوں کے ساتھ جا کے ان کی تعلیمات کو دیکھوں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ میں بڑی ہوتی گئی، سمجھدار ہوتی گئی، مسلمان سہیلیوں نے مجھے دین سمجھانا شروع کیا، تو اب مجھے سمجھ آیا کہ میں تو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسی دور میں انہوں نے میری شادی بھی کر دی، اور میری شادی بھی اسی قسم کے پادری کے ساتھ ہوئی۔ تو میری شادی پر تمام لڑکیاں آئیں، اور جو میری مسلمان سہیلیاں تھیں نا، انہوں نے ایک باکس میں بند کی ہوئی چیز آ کے پیش کی کہ ہم نے تمہارے لیے شادی کا گفٹ ہے، لیکن اس کو تم تنہائی میں کھولنا اور تنہائی میں دیکھنا، کسی اور کو نہیں دینا۔ کہتی میں سوچا اللہ عالم کیا ہے، کوئی کپڑا ہوگا یا کوئی زیور ہوگا۔ جب میں تنہائی میں آئی، گھر میں نے کھولا تو قرآن شریف تھا، اور قرآن شریف انگریزی ترجمے کے ساتھ تھا۔ میں نے جو ایسے کھولا نا تو فوراً آیت بھی یہی کھلی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فوراً میرے دماغ نے اپیل کی کہ یہ حق ہے، یہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہو گیا، تو پھر آدم کس کا بیٹا ہے؟ تو یہ چیزیں تو مجھے جب فیملی والے گھر میں نہ ہوتے تو میں قرآن پڑھتی تھی، جتنا مجھے سمجھ آ سکتا تھا آتا رہا۔ آخر انجام یہ ہوا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور پورا خاندان میرے خلاف کھڑا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جائیداد سے محروم کرتے ہیں اور گھر سے بھی محروم کرتے ہیں، جہاں جا رہے نکل جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے مسلمان سہیلیوں نے پناہ دی اور میری بڑی امداد کی اور بڑی مدد کی، اور پھر مسلمان سہیلیوں میں ایک وکیل بھی تھی، ایڈوکیٹ تھی، وہ بیرسٹری کا کورس کر رہی تھی۔ اس نے کہا میں تمہارا کیس لڑوں گی، یہ تمہیں جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے، ہر کسی کو مذہب اختیار کرنے کا حق ہے، تم نے کون سا جرم کیا ہے کہ تمہیں جائیداد سے محروم کر دیا جائے؟ تو اس طرح اللہ نے مجھے اسلام نصیب کیا، اور پھر ایک مسلمان عالم سے میری شادی ہو گئی، تو اللہ نے میری دین اور دنیا اور وہ فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا۔ تو جب اللہ ہدایت دیتے ہیں نا جی، راستے خود بخود کھول دیتے ہیں، اور اگر گمراہی مقدر میں ہو تو پھر راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں، پھر کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔